بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصباح سرفراز، کتاب دوست محفل میں آپ کی میزبان۔ اپنے تمام قارئین جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں کتاب دوست محفل میں، اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی پسندیدگی ہمارے پروگرام کی مقبولیت کا باعث بنی۔ آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جناب یونس ادیب صاحب کی کتاب میرا شہر لاہور، جو کہ ایک کتاب ہے لوگوں کے رہن سہن، وہاں کے خد و خال، ان کے تمام رویات، ان کے تمام رویوں پر مبنی بہت اہم تاریخی کتاب ہے۔ اور آج کے کتاب دوست محفل کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ادیب و دانشور اور ایڈیٹر ہیں ادب لطیف کے مظہر سلیم مجوکا صاحب۔ ان کے ساتھ لاہور کے دوسرے سپوت جو کہ تاریخ پر ایک سند بھی رکھتے ہیں اور معلومات بھی رکھتے ہیں، تو میں دعوت دیتی ہوں جناب ڈاکٹر اعجاز انور صاحب کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی تو شریک گفتگو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب مظہر سلیم مجوکا صاحب، اور ان کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر اعجاز انور صاحب سے گفتگو کو آغاز کریں۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت اچھے ناظرین ہمارے اس کتاب دوست محفل کے، آج ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب پر ہے، میرا شہر لاہور، جسے یونس ادیب نے لکھا، جو چلتا پھرتا ایک انسائکلوپیڈیا تھے لاہور کے حوالے سے۔ یہ کتاب جمہوری پبلیکیشن نے چھاپی، بہت پسند کی گئی، اور اب بھی لوگ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ نئے ایڈیشن بھی آئیں اس کے۔ ایک اچھی کتاب ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مصباح سرفراز کا کہ وہ آج ہماری اس کتاب دوست محفل میں شریک ہیں، اور ان کو خوش آمدید۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک لیونگ لیجنڈ ڈاکٹر اعجاز انور یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہماری اس کتاب کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی۔ ایک عظیم ہستی جو خود لاہور کا ایک حوالہ ہے، لاہور کو رنگ و نور میں انہوں نے ڈھالا ہے۔ بہت خوبصورت ان کی پینٹنگز ہیں۔ لاہور کے جو معدوم ہوتی ہوئی، متروک ہوتی ہوئی عمارتیں تھیں، انہوں نے کینوس پہ رنگ بھرے اور ان کو امر کر دیا۔ تو بہت ہم بات بھی کریں گے اس کتاب کے حوالے سے، اور اعجاز انور صاحب کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ جو کتاب ہے میرا شہر لاہور، یہ رومانس ہے، کیونکہ یہ داستانیں ہیں رومانوی اس زندہ شہر کی۔ یہ شہر زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہ وہ لاہور ہے کہ جس کے بارے میں نہ جانے کتنے لوگوں نے نثر میں لکھا، کتابیں لکھیں، شاعری کی، اور ضرب المثال اتنے خوبصورت لاہور کے حوالے سے ہوئے۔ تو یہ ایک زندہ کتاب ہے ہماری میرا شہر لاہور۔ یونس ادیب اس کے لکھاری تھے، وہ خود ایک انسائکلوپیڈیا تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ لاہور شہر کا 14واں دروازہ ہے۔ اس کتاب پہ اشفاق احمد صاحب نے لکھا، فرخ سہیل گوندی جو روح رواں ہیں جمہوری پبلیکیشن کے، انہوں نے لکھا، ڈاکٹر یونس جاوید نے لکھا، سہیل احمد خان صاحب نے لکھا ہے، سلیم شاہد ہیں، الطاف احمد قریشی ہے، اور اس کے بعد اے حمید، انتظار حسین، صفدر میر اور انیس ناگی نے لکھا۔ تو آج اب باتیں ہوں گی، بہت خوب باتیں ہوں گی۔ تو میں سب سے پہلے اب دعوت سخن دوں گا اپنے محترم اعجاز انور صاحب کو۔ سر فرمائیے، کچھ بات کیجئے میرا شہر لاہور کے حوالے سے، اور بات کیجئے یونس ادیب بابا کے حوالے سے۔ جناب۔ بڑی مہربانی یہاں بلانے کا۔ یہ کتاب میرے پاس 2 دفعہ پہلے بھی آ چکی تھی، گم ہو چکی تھی۔ 3 دن پہلے آپ کی بھیجی ہوئی آئی۔ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے، ڈاک خانے کے ذریعے آئی۔ ارجنٹ میل سروس میں صرف 90 روپے لگے۔ یہ اگر کوریئر سے آتی تو پتہ نہیں کتنے لگتے۔ میرے دادا چونکہ ڈاک خانے سے ریٹائر ہوئے تھے،
وہ کہتے تھے ہندوستان کا ڈاکخانہ اور ولایت کی پولیس بہت ایماندار ہیں. تو یہ ایماندار سے مجھے پوچھا دی گئی. اب بات کرتا ہوں اس کتاب پر. یونس ادیب صاحب سے میری ملاقات ریڈیو پاکستان لاہور سے ہوئی. وہ بھی وہاں پہ کوئی کالم کبھی کبھی پڑھتے تھے، تو وہاں سے جب ہم فارغ ہوتے تھے، وہ بھی اگر اتفاق سے اسی دن میں راوی رنگ پروگرام میں منگل کے منگل کچھ پڑھتا تھا، تو وہ بھی کچھ پڑھتے تھے، کوئی کالم وہ بھی پنجابی میں پڑھتے تھے. تو کئی دفعہ ہم اکٹھے ہی پھر پاک ٹی ہاؤس آ جاتے تھے، وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. اس کے بعد میں NCA چلا جاتا تھا، وہ ساندہ روڈ چلے جاتے تھے. ساندے میں وہ رہتے تھے. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہاں پاک ٹی ہاؤس میں کھانا کھانے وقت تک وہاں رہتے تھے. یونس ادیب صاحب کی کچھ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کی نوکری نکل گئی تھی ہاتھ سے. ضیاء دور میں ان پر کوئی معاشی طور پر مشکل وقت آیا تھا، اور ان کو صرف ایک بات کا دکھ تھا کہ میرے بچوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی. یونس ادیب صاحب نے یہ کتاب جو لکھی، میرے ساتھ کافی ڈسکشن ہوتی رہی. انہوں نے کہا میں نے یہ کتاب خود لکھی ہے، میں نے کسی سے پوچھا نہیں. وہ بات بھی درست تھی، جبکہ وہ خود اتنا کچھ جانتے تھے. وہ اورل ہسٹری تھے، یعنی انہوں نے آگے منتقل کیا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا. اس کتاب کے مختلف چیپٹرز ہیں. تو ایک بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے بھوانی جنکشن کی ٹیم جب لاہور آئی تھی، اور پچھلے دنوں بات ہوئی تھی مستنصر حسین تارڑ سے، جو کہ اس زمان میں وہاں لکشمی مینشنز دو بلڈنگ ہیں لکشمی کے نام پر. ایک لکشمی بلڈنگ ہے، ایک لکشمی مینشنز چوک ریگل پر ہے. تو مستنصر حسین تارڑ وہاں رہتے تھے لکشمی مینشنز میں، فلیٹس میں پیچھے. تو کہتے جب بھوانی جنکشن آئی تھی ٹیم، انڈیا نے الاؤ نہیں کیا تھا، پاکستان نے کہا ہاں ہم یہاں کر لیں، لاہور میں کر لیں. تو مستنصر صاحب کہتے ہیں کہ اس ٹیم کے ساتھ ساتھ وہ جہاں بھی ٹیم جاتی رہی کیمرہ کرو کے ساتھ، ہم ساتھ ہی ساتھ رہے، اتنے دن ساتھ رہے. تو اس کا ذکر اس میں بھی یونس ادیب کے دوست وغیرہ جو اس وقت نوجوان ہوتے ہوں گے، کچھ چوگے وغیرہ بھی پہنے ٹیمز کا حصہ بننے کے لیے. تو پھر اس کے بعد آپس میں مذاق کر رہے تھے. وہ کہہ رہے، ایک کہنے لگا تو تے ایسرا لگ رہا سی جسا نمرود دا نائی ہونا ہے. تو آپس میں ٹھٹے مذاق وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی بھی لکھی ہیں جو کہ مذہب کے پیرائے میں تو نہیں آتی، لیکن انہوں نے کھل کر لکھنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کالی دیوی کے مندر میں وہ بت کوئی پسند کبھی نہیں آیا. یہ تعصب کی بات نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے سچائی سے بیان کرنے کی. ایک جملہ اس میں ایک ایسا ہے، اس کی تصحیح انہوں نے اس میں بھی نہیں کی، اس ایڈیشن میں بھی نہیں کی. کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا زندہ دلان لاہور. زندہ دلان لاہور. کہنے لگے یہ پتہ نہیں کس بے فکرے نے کہہ دیا. اچھا. مجھے تو لاہوریوں میں کوئی زندہ دلی کوئی نظر ہی نہیں آئی، مگر میں کہوں گا یہ بڑا انگریزی میں کہتے ویری کرول ریمارک. یونس ادیب کو چاہیے تھا کچھ تحقیقات کر لیتے. سر سید احمد خان جب
गांव गांव शहर शहर फिरे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चंदा इकट्ठा करने। धनी राम रोड पे डॉक्टर खान की हवेली है, वो अब ढा दी गई है। वहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कायम हुआ था कुछ अरसे के लिए। सर सैयद अहमद ख़ान को वहाँ ठहराया गया था और लाहौर से इतना चंदा मिला उनकी उम्मीदों से बढ़ के। एक साहब ने सर सैयद अहमद ख़ान की टोपी 300 रुपये देकर ले ली। उस पर सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था ज़िंदा दिलाने लाहौर। ये पस मंज़र है इसका। ये मैं कहूँगा वो 300 रुपये नहीं, उस 300 रुपये के एवज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने लाहौर को एक इतना बड़ा एजाज़ दे दिया जिसको लाखों करोड़ों में नापा नहीं जा सकता। सही। अच्छा सर, आप देखते हैं कि यूनुस अदीब साहब का लाहौर और आज का लाहौर, इसमें आप क्या फ़र्क समझते हैं? और दूसरा, ये जो थड़ा कल्चर होता था, ये क्या है, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। थड़ा कल्चर तो अब भी है। अब वो मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे वालिद साहब सबसे बड़े थे। अपने 10 भाइयों में मैं 4 भाइयों में सबसे बड़ा। तो मेरे छोटे भाई को कोई दोस्त मिलने आए, नीचे से आवाज़ दी, इफ्तिखार किथे गया। तो मेरे वालिद साहब ने ऊपर से झांक के कहा, इतने की लाभ दे जाओ किला गुजर सिंह से थड़े आते बैठा होना, गाड़े गा रहा होना। अच्छा, वाह। तो वो आज भी वही है। यानी एक तो यह है कि ये मकान कुछ इस तरह बने हुए थे कि ज़्यादा घरेलू मेहमान ही आ सकते थे, बाहर के नहीं आ सकते थे। अच्छा। किस वक्त घरों पर बात अलहदा होगी, लेकिन थड़े कल्चर में यही कहेंगे कि थड़े जो थे मोहल्ले के मुश्तरका होते थे और उस थड़ों से पता भी लगता था कि गुज़रने वाला बंदा यहाँ का है कि नहीं है। सही। और देखा जाए तफसील से इधर तो नहीं दिया, अंग्रेज़ के ज़माने तक ये था कि नाली जो दुकानों के आगे से गुज़र रही है वो सरकारी ज़मीन पर है। अच्छा। उसके ऊपर जो थड़े हैं वो लकड़ी के हैं, वो रात को उठा दिए जाते थे अच्छा। ताकि सवेरे खाकरूब जब आए वो नाली को कब पानी का बहाव बहाल कर सके। और इसके साथ ही माशकी आते थे, वो पानी छिड़काते थे ताकि मिट्टी बैठ जाए। अब इधर आते हैं यूनुस अदीब साहब की और बातों पर जो कि मैंने उनसे देखी। वो मेरे दोस्त बन गए थे। अच्छा। मेरा ख्याल है 2-4 साल मुझसे बड़े होंगे। मुख्तसरन कहना चाह रहा हूँ। इसके साथ वो एक बहुत बड़े शायर, में नाम भूल रहा हूँ, मेरी मदद सागर सिद्दीकी। मज़हर अदीब साहब सागर सिद्दीकी के इस हद तक मुरीद थे कि सबसे बेहतर किताब सागर सिद्दीकी पर मज़हर अदीब ने लिखी थी। अच्छा। वो शुरू ये होता है, माबदों के चिराग गुल कर दो, कल्ब इंसान में अंधेरा है। एक जगह लिखते हैं, साकिया एहतमाम वादा कर, वक्त को सोगवार देखा है। सही। क्या बात। एक जगह कोट करते हैं सागर सिद्दीकी की कब्र पर कतबा जो है उस पर लिखा है, हमारी तुर्बत को याद रखना हमारी तुर्बत को, कर्ज है तुम पर चार फूलों का। क्या खूबसूरत, क्या बात है। ये मुरीद थे उनके, रेडियो पाकिस्तान में काम करते थे। यूनुस अदीब नौकरी छूट जाने से पहले, और वक्त की बात इसमें लिखी है। कहने लगे, जब मुझे ख़बर मिली कि सागर सिद्दीकी बीमार है, कहने लगे मैं दफ्तर में अपना काम जारी नहीं रख सका। जी। अच्छा। मैं फ़ौरन आया,
پتہ چلا قمیص خون سے بھری ہوئی تھی، وہ لاغر تھے، کسی طرح ان کو ڈیرے پر پہنچا دیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں بہت ساری باتیں ساغر صدیقی کے، کہ کیسے انارکلی کے آخر میں کس جگہ رہتے تھے، کہاں کوئی کتا ان کا خود ہی دوست بن گیا تھا۔ پھر کہتے تھے کتے کو تو ناراض کیوں ہے، جا میں تجھ سے نہیں بولتا۔ پھر اس کے بعد کتے کو منا لیتے تھے، تو کیوں ناراض، میں تو ایسے ہی کر رہا تھا۔ یا کسی جگہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے جانے کے لیے یونس ادیب کہتے ہیں میرے لیے کچھ پھل خریدا ریڈی والے سے، اس کو کہا کہ اچھے اچھے دانے ڈالنا، میں نے کس کو تحفے میں دینے ہیں۔ خود نہیں چن رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے دین ایمان پر چھوڑتے ہیں۔ تو یعنی کوشش کرتے ہیں جو کچھ تھوڑا بہت میں دے سکوں۔ تو یونس ادیب اور ساغر صدیقی کو علیحدہ کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو آخر میں بڑا دردناک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، اس کے ہندوستان سے جس علاقے سے، کچھ لوگ کہتے لدھیانے سے تھے، مجھے نہیں پتہ، ہمارے بڑوں نے نہیں بتایا کیونکہ ہم وہیں سے ہیں۔ یہ یونس ادیب گلہ کرتے ہیں کہ ان کے ہم وطنوں نے ان کو دفنانے میں بڑی جلدی کر دی، یعنی ان کے دوستوں کو پورے دوستوں کو پتہ نہیں رکھ سکا، دفنا دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی حالت ایسی ہو کہ اب دفنا ہی دینا چاہیے۔ وہاں پہ ہر سال میلہ لگا کرتا تھا، پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں۔ وہاں پہ یونس ادیب اہتمام کرتے تھے ساغر صدیقی ایوارڈ۔ جی اب اچھا نہیں لگتا کوئی اپنے باپ کی تعریف کرے، لیکن کچھ چیزیں میں خفیہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے، وہ بندہ آیا اسٹف نیکڈ، صاف لگ رہا تھا وہ سی آئی ڈی کا ہے۔ اس نے میرا انٹرویو ایسے لیا کہ میں ڈر گیا کہ والد صاحب سے کوئی جرم تو نہیں ہو گیا۔ اچھا، آخر میں جاتے ہوئے کہنے لگے آپ کے والد صاحب کے لیے سول ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے فوراً خط لکھا والد صاحب کو، چند دن بعد ہی خط جواب آ گیا۔ اس میں لکھا تھا وہ بندہ اگر آئندہ آئے انہوں کالج پڑھن نہیں دینا، جو یہ خبر لے کے آیا تھا نا، اس کو کالج میں آئندہ تو میں نے آپ کے پاس امیج بھیجا تھا، ہم پروجیکٹ تو نہیں کر سکتے یہاں پہ۔ یہ پتہ نہیں 87 کی بات ہے یا کب کی بات ہے، والد صاحب کو ساغر صدیقی ایوارڈ دیا گیا، احترام آدمیت۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، وہ سرٹیفکیٹ فریم ہوا ہوا گھر پڑا آج بھی۔ یہ احترام آدمیت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ جی تو وہ بڑی خوشی سے گئے تھے، میں ساتھ گیا تھا۔ چبرجی سے بہاولپور روڈ چڑھتے وقت لیفٹ ہینڈ پر، وہ ابھی اتنا زیادہ آباد ٹکڑا نہیں تھا، کچی قبریں تھیں، وہاں پہ ساغر صدیقی کی قبر تھی، جہاں بہت بعد میں یونس ادیب بھی دفن ہوئے خود۔ تو وہاں پہ اجاڑ میں 2-4 لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے، اور اس سے پہلے ایک ریڑا آیا جس میں ڈھول بھی 1-2 پڑے تھے، وہ بج رہے تھے۔ ہمارے پرانا محلہ جو قلعہ گجر سنگھ ہے وہاں پہ تھے۔ میں کہنا تو نہیں چاہوں گا کہ بدنام زمانہ بدماش، اچھا شوکر والا۔ ہر سال ساغر صدیقی کی برسی پر وہ دیگ چاولوں کی
ख़त्म के तौर पर भेजा करता था, रेडे पर आती थी वो देख। बात हो रही थी यूनुस सदीप की। ये रहते थे सांदे रोड पर, मेरे पास कभी कभी रुकते थे एनसीए में जब मैं नौकरी वहाँ करता था। उससे पहले सैयद अखलाक अहमद सांदे रोड पर एक बड़ी सारी बोसीदा कोठी में रहते थे। उनका इनका आपस में मेल जोल काफ़ी था, सियासी रुझानात एक जैसे थे। तो फिर उन्होंने मुझे, अखलाक अहमद ने मुझे फ़ोन करके कहा यूनुस सदीप फौत हो गए हैं। अदीब साहब का बता तो रहे थे। वो फिर मैं पहुंचा, फिर वहाँ पे पहुँचे तो पता चला जनाजा जा चुका है। हम भागम भाग निकले। तो अब मेरी गाड़ी में वो बैठ गए अखलाक साहब, हमें कहीं कहीं मिला नहीं जनाजा। तो पता चला वो जनाजा पैदल जा रहा था। तो बहुत बाद में हमें पता चला यूनुस सदीप साहब का कि हदायत थी कि मेरा जनाजा पैदल जाएगा, अच्छा, ये उनका कहना एम्बुलेंस था। में नहीं। सही। तो वहाँ से चबूर जी और मियानी साहब समझ लें दरमियान से शाम नगर से जाएं तो वो रास्ता पैदल का इतना लंबा नहीं होता है। बहरहाल हम शामिल हो गए वहाँ पे। तो उसमें वहाँ पे बाज़ जगह होता है अगर मिस कर जाएं तो एक ज़िंदगी में अफसोस रहता ही है। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा इत्माम हुआ कि सागर सदीकी के मज़ार पर इस किस्म का। अच्छा सर, ये तो उनकी शख्सियत थी कि जो सागर सदीकी साहब से उनका ताल्लुक़ था। मेरा दूसरी एक और चीज़ मैंने पूछी थी कि काइंडली मुझे बताइए वो जो यूनुस सदीप का लाहौर था और आज का लाहौर, उसमें आप चंद अल्फाज में हमें बताइए कि क्या फ़र्क महसूस करते हैं। देखें, हाँ, ये आपकी बातें दुरुस्त हैं। हर एक का लाहौर अपना अपना। अच्छा। मैं हमेशा अपने शागिर्दों को भी कहा करता हूँ, मैं किसको शागिर्द नहीं कहा, वो बालिग हो जाते हैं बिलाखिर, कि आवारागर्द होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे सागर सदीकी भी आवारागर्दी थे, इसी तरह यूनुस सदीप भी आवारागर्द। अच्छा। चूँकि मैं भी आवारागर्द, तो इसलिए इस किताब में जो जो कुछ लिखा हुआ है मैं शनाख्त कर सकता हूँ। इसमें शुरू के मैं सारी किताब को अंडरलाइन इसलिए नहीं किया कि बाद में पढ़ने वाला ये ना कह दे कि ये क्या इसमें कोई नुक्स वगैरह निकाले हैं। हवेली लाखे शाह, अच्छा। मैंने जो नाम सुना मोहल्ले में, तो इस पेंटिंग का नाम मैंने, तो हवेली लाखे शाह, इसमें जो लिखा हुआ है, हवेली इन मत्ती चौक वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय दीनानाथ and later transferred to Lakhe Shah, who it was passed to a Perwan. अब इस सफ़े की तरफ आते हैं। रोशनाई दरवाज़े से दाखिल होके उसने आगे जाके कुछ शाही महल्ले और हीरा मंडी और मौसीकारों का ज़िक्र किया है। तो इस तरह एक जगह लिखा है सफ़ा नंबर 17 में, मरहूम मत्ती बाई के नाम से मशहूर है एक चौक मत्ती बाई के नाम से मशहूर है, जो अपने ज़माने की मशहूर तवाइफ थी। इसका 4 मंजिला नानक शाही ईंटों से बना हुआ मकान अब भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ये इससे इस किताब से मुझे पता चला ये तवाइफ थी। आम तौर पर तवाइफें ये होती थी, ये लावलद होती थी, तो ये अपने जो जायदाद वगैरह किसके नाम कर देती थी, और बहुत सारी मस्जिदें भी उनकी जायदाद से बनी थी। तो ये मुझको इसकी इस 1.5 जुमले से इसकी पूरी तारीख पता चल गई। ये अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं है ये मैं 9/11 से पहले बहुत टूरिस्ट लाहौर आया करते थे, मैं उनको लेकर जाता था।
میری بیگم بھی اس وقت زمان میں بڑی تگڑی تھیں. ہم جاتے تھے تو یہ کتاب بھی ہمارے لیے لاہور کی گائیڈ کا کام دیتی تھی. اس کو دیکھ کر بھی ہم نے بہت ساری جگہوں پر, اور پھر ایک دفعہ میں نے کہا ہم ایک ایسی جگہ جائیں گے لاہور شہر کی ایسی بلڈنگ حویلی کہیں اور نہیں ہوگی. لوگ بہت خوش ہوئے, اس میں امریکنز بھی تھے, بہت سارے یورپینز تھے, اور میں کیا نام لوں, بہت خوش ہوئے. سویرے کا ٹائم مقرر ہوا, ہم پی سی ہوٹل سے نکلے, گاڑیوں میں, ویگنوں میں, موٹر سائیکلوں میں ہم پہنچے. ہم نے لوہاری کے باہر گاڑیاں وغیرہ سواریاں چھوڑیں, ادھر پیدل چلتے ہوئے جب ہم گئے, میں نے کہا اب جب ہم مڑیں گے تو سب سے خوبصورت حویلی دیکھیں گے. حویلی وہاں نہیں تھی, اچھا, بیسمنٹ کھد چکا تھا, کھوتوں پر ملبہ نکالا جا رہا تھا. وہ میں آج وہ کاغذ لایا نہیں, میں ان تمام غیر ملکیوں سے اس کاغذ پر میں نے تاثرات لیے, ہر ایک نے ایک ایک دو دو جملے لکھے. واٹ اے پٹی, واٹ اے جیول لاہور ہیز لاسٹ. بہت شکریہ. اچھا سر, میں بلکہ مظہر سلیم اجوکا صاحب سے درخواست کروں گی کہ کچھ اور تاریخ کے حوالے سے سر سے معلوماتی سوالات پوچھے جائیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ ہوتا ہے. جی سر. جی بہت شکریہ. اچھا, میں ابواب جو ہے نا اس کتاب کے, اچے برج لاہور دے, ٹھیک ہے, روشنائی دروازہ, 12 دروازے 13ویں موری, یہ گلیاں میرے شہر کی, سمدو کی بیٹھک, صحیح, عزازت خلیفہ جی, عزازت خلیفہ جی, خواب سا لگتا ہے انگریزی پڑھ گئیاں, اچھا, بھاٹی دروازہ, وارث شاہ نو مارنا بھاگ بھریے, اور رانجھا رانجھا کر دی نی میں, اور لاہور کا شہزادہ. یہ انہوں نے اپنے بھائی یوسف سلیم کے حوالے سے یہ باب لکھا تھا. یہ جو باب ہے, ساون کے پڑے جھولے, وہ استاد برکت علی, ساون کے پڑے جھولے تم بھول گئے ہم کو, ہم تم کو نہیں بھولے. نہیں بھولے. اور دیوالی, دسہرا, ہولی, بسنت, بہار, واہ, بسنت, 7 دن تے 8 میلے, میں کم کراں کیڑے ویلے. واہ واہ, کیا بات ہے. کہے حسین فقیر سائندہ, 10ویں محرم اور عیدین, رنگ خوشبو گیت, منظر دکھ اور سکھ کے, حویلی قابلی مل, خواب اور محبتیں, سماجی المیے, دینا بغیرت, تھڑا کلچر, پگ میرے ویر دی, اور میرا شہر لاہور. تو یہ دیکھیں, یہ ابواب ہیں اس کتاب کے, اور اتنی داستانیں اس میں بھری گئی ہیں, اتنے خواب آور چیزیں ہیں, کیونکہ وہ انسائکلوپیڈیا تھے. ابھی اعجاز انور صاحب نے ذکر کیا ساغر صدیقی کا, وہ واقعی کتاب جو یونس ادیب نے ان کے حوالے سے لکھی ہے, وہ ویسی کتاب کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. بہت خوبصورت کتاب. یہ وہ ساغر ہیں جن کا شعر تھا, جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی, اس شہر کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. اور ان کا شعر تھا, میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد رہی. کیا بات ہے. بہت خوبصورت شاعر تھے وہ, بہت خوبصورت. محمد اختر ان کا اصل نام تھا. بہت عمدہ شاعری کی, آج تک لوگوں کے دلوں میں ہے. تو میں اعجاز انور صاحب سے اس میں جو ایک چیپٹر ہے بسنت بہار, اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے. بسنت بہار آپ نے اپنے پینڈنگز میں بھی اس کو بہت خوبصورت رنگوں سے سجایا. اور آج کل یہ بلکہ ختم ہی کر دیا گیا تہوار جو ہے, اس طرح سے منایا نہیں جاتا. جی سر. بسنت بہار کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت غلط خیال ہے کہ یہ ہندو کلچر ہے. 2 مرتبہ دہلی میں اور نمائش ہوئی میری پینٹنگوں کی. اس زمانے میں پتنگیں مل جاتی تھیں, تو ہم کو 20-25 پتنگیں بھی لے گئے. تکل, تیرا, کو ان کو نام بھی نہیں پتہ تھے. ہم نے جب گیلری کی چھت سے وہ لٹکا دی,
हिंदू सिखों ने हैरत से देखा इतने रंग बिरंगी। मैं कोई तासब का इजहार नहीं करता हूँ, लेकिन जितने फराग दिल मुसलमान होते हैं ना, वो कर्जा उठाकर अपनी नाक बचा लेते हैं। नाक बचनी चाहिए। तो वो हैरान हो गए। फिर हम फरमाइशें इतनी हुई कि हमने एक नुमाइश ख़त्म होने पे एक एक दे दी वहाँ पे। ये इतनी पतंगे वहाँ नहीं, ये हमारा त्यौहार है, लाहौर का त्यौहार है। इस त्यौहार को हमने ख़राब किया। हम तोड़ के कहते थे ये बड़ी मजबूत है। अब जो ऐसी ऐसी आ गई हैं वो तोड़ नहीं सकते, जो गर्दनें कटनी शुरू हो गई। बिल्कुल। एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया था, मैंने कहा नहीं, मैं इस शक्ल में बसंत के ख़िलाफ़ हूँ। बसंत दिन का त्यौहार था, बहार का पहला दिन, बिल्कुल। रात नहीं, दिन जिसमें रंग बिरंगी गुड्डियाँ आसमान में नज़र आए हैं। रात का नहीं जिसमें सफ़ेद और उस पर सर्च लाइटें डाल रहे हैं। हमें क्या पता ये कौन उड़ा रहा है। ये बिल्कुल। दिन का त्यौहार होना चाहिए। इसको हम अगर असली शक्ल में बहाल करें तो ये पुरअमन हो सकता है। ये मैं आपसे ये भी पूछूंगा, अभी जैसे मिसबा ने भी आपसे पूछा कि जो अब मौजूदा लाहौर का हाल है, ये फरमाइए कि ये जो ग्रीन लाइंस और मेट्रो है, क्या ये ठीक है, ये ज़रूरत है आज की, लोगों के लिए भी है, लेकिन जब वो चौबुर्जी के करीब से या जीपीओ के करीब से ये जो चीज़ें गुज़रती हैं, तो आपका क्या इसमें, आप फरमाइए कि ये इसके लाहौर के हुस्न के साथ कुछ मजाक तो नहीं है? ये हमारे जो सियासी रुझानात हैं कुछ इस किस्म के पक्के हो गए हैं कि हम जिस सियासी लीडर की हमायत में हैं उसने जो कहा वही ठीक है, जिसकी उसने मुखालफत की वो गलत है। अच्छा। अब अगर हमारे एक लीडर ने कहा कि करोड़ों दरख्त लगाए जाएं, तो जो उस लीडर की हमायत में नहीं वो कहता है ये क्या बात हुई। हालांकि वो करोड़ों दरख्त जो हैं सबके लिए हैं। बिल्कुल। इसी तरह मुस्तनसर हुसैन तारर ने मुझे कहा कि ये ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस ये वॉल ऑफ बर्लिन है, इसने लाहौर को डिवाइड कर दिया, ये एक ना एक दिन ये तोड़नी पड़ेगी। हमने इसकी मुखालफत बहुत की थी। हमने ये कहा था कि अगर गौर किया जाए मेट्रो ट्रेन ने ऊपर जो जितनी जगह घेरी हुई है वहाँ पे एक डेडिकेटेड ट्रेन ज़मीन पर भी चल सकती थी। बिल्कुल। ये गौर करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी था, हमने धरने दिए वहाँ पे। मैकलोड रोड के दुकानदारों ने हम पर एतमाद किया। उन्होंने सोचा हम उनके हकूक़ की हिफाजत कर रहे हैं। वहाँ के मैकेनिक्स ने कहा 6-6 महीने हो गए हम अच्छा खाना बच्चों को नहीं खिला सके, हमारे कारोबार। एक रेडी वाला भी जब डिस्प्लेस हो जाए, एक दरख्त के नीचे अगर रेडी लगाता है तो वो कहीं और ले जाना पड़े, उसके गाहकी टूट जाती है। बिल्कुल। तो इससे बहुत लोगों का कारोबार ख़राब हुआ। दूसरी तरफ हमारे वकीलों ने मेहनत तो बहुत की, हाई कोर्ट से भी जीता, अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके इतने ख्वाब गफलत में सो गए, वो समझे हमने हाई कोर्ट से जीत लिया सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि जी अब तो ख़र्चा हो गया, अब ये मुकम्मल कर लो। ये थोड़ी है कोई सी बंदे को ज़ख्मी कर दिया तो आप इसको मार ही दो। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ चल रहा है और मैं इजाज़त चाहूँगी अपने मेहमानान गिरामी जनाब डॉक्टर एजाज़ अनवर साहब, जिन्हें सन ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। आप मुसव्विर हैं, दानिश्वर हैं और हमें बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स के ज़रिए और तारीख़ के ज़रिए हमें बताते हैं कि लाहौर कितना खूबसूरत है। इसके साथ ही मैं जनाब अदीब व दानिश्वर जनाब अज़हर सलीम मजोका साहब को भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम में सवालात से एक ऐसे सवालात उठाए
کہ جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ پہلا لاہور کیا تھا اور آج کا لاہور کیسا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے تباہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، لاہور میرا شہر لاہور یونس ادیب صاحب کی کتاب ایک بہت ہی نایاب کتاب ہے، جس میں تمام دی گئی تفصیلات جو ہیں وہ مظہر سلیم مجوکا صاحب نے بھی اس کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی ہے۔ تو میری اپنے تمام قارئین سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور پڑھیے۔ اس کے لیے آرڈر کرنے کے لیے ہمارا نمبر بھی یہاں پہ اسکرین پہ چل رہا ہوگا، لہٰذا اس کی تاریخ جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور عمدہ طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اس میں میں چند لوگوں کے بلکہ نام جن کے بتائے گئے تھے میسیجز ہیں، 2-4 بس میں لائنیں پڑھوں گی۔ یہ ایک جیتے جاگتے شہر کی کہانی ہے، یہ الفاظ ہیں انتظار حسین صاحب کے۔ یہ کمال کی کتاب ہے، اشفاق احمد صاحب کا کہنا ہے۔ یونس ادیب نے یہ کتاب لکھ کر میری دلی آرزو پوری کی ہے، اے حمید صاحب۔ اس کے بعد کہنا ہے جی میرا شہر لاہور اس تاریخی شہر کی پہلی جذباتی سماح عمری ہے، ڈاکٹر انیس ناگی صاحب۔ میرا شہر لاہور ایک ایسے ادیب کے قلم سے لکھی گئی تحریر ہے جس پر آج کے لاہور کو بھی فخر ہے۔ یہ اپنے موضوع پر لکھی جانے والی سر فہرست کتابوں میں سے ایک ہے، فرخ سہیل گوئندی صاحب۔ جی بہت شکریہ تمام قارئین کا اور تمام مہمانان گرامی کا۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے ایک نئی کتاب نئے اپنے مہمان کے ساتھ۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔